جنت کے ذوق میں عبادت کر رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، ذکر و تلاوت کر رہی ہوں، کوئی کہتی ہے میں جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے، عذاب سے ڈرتے ہوئے میں عبادت کر رہی ہوں، میں روزہ رکھ رہی ہوں، بس ظالمو مجھے کوئی عورت ایسی بھی تو نظر آئے جو کہے میں ذکر کرتی ہوں نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے، میں اللہ کے لیے کرتی ہوں، میں اللہ کے لیے کرتی ہوں، میں اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جنت کا ذوق شوق بھی ہونا چاہیے، بولو جنت کا ذوق شوق بھی، جہنم سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بولو بولو اللہ کے لیے۔ کہتے ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی جو بھی عبادت کر رہی ہے، کوئی کہتی ہے جنت کے لیے، کوئی کہتی ہے جہنم سے ڈرنے کے لیے، بھائی ظالم اور کو کوئی ایسی بھی تو مجھے ملے جو کہے میں عبادت کرتی ہوں اللہ کے لیے۔ مجھے آج لگا غصہ، میں جس سے پوچھتی ہوں کوئی جنت کا شوق بتاتی ہے، کوئی جہنم کا ڈر بتاتی ہے، میرے دل میں آیا اللہ بجھے یا نہ بجھے میں جہنم کو جلانا چاہتی ہوں، میں جنت کی نعمتوں کو جلانا چاہتی ہوں، نہ جہنم رہے گی نہ جنت رہے گی، اور عبادت کرنے والا اللہ کے لیے عبادت کرے گا، اور عبادت کرنے والا کس کے لیے عبادت کرے گا؟ بولو بولو۔ تو 1.57 کروڑ مسلمان، اور عام مسلمان نہیں، وہ بھی، اور بس ایک خاص مسلمان ابو حنیفہ جیسے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت رابعہ بصریہ جیسے، کتنے 1 کروڑ 1 ارب بولو 57 کروڑ۔ توجہ، یہ بات میں کس پر عرض کر رہا ہوں؟ میرا اللہ تو اللہ ہے، میرا محمد بھی محمد ہے، میں نے اللہ کی تھوڑا سا تعارف کروا دیا، اب منفرد کا آرڈر تھا محمد محمد ہے، میرا سونا محمد، اس پر ایک بات عرض کر رہا ہوں جٹ کے انداز سے۔ 1.57 کروڑ مسلمان، اور مسلمان بھی کس ولایت والے؟ ابو حنیفہ جیسے، جنہوں نے محمد کے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک واسطے کے بعد ابو حنیفہ میرے محمد کے قدموں میں گیا بیٹھا۔ یہ 1.57 کروڑ ابو حنیفہ جیسے مسلمان خاص ولی، اور عبادت بھی کریں بیت اللہ جا کر، کہاں؟ جہاں 1 کا لاکھ ہوتا ہے، اور روضہ رسول میں جا کر عبادت کریں، اور عبادت بھی کتنی دیر کریں؟ سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال نہیں، کروڑوں سال۔ توجہ، 1 ارب علم سنے محمد محمد، بولو اللہ تو اللہ ہے اور محمد۔ اب اس پر تھوڑا سا آپ کو علماء حق کا علاج کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ 1.57 کروڑ ابو حنیفہ جیسے مسلمان، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ، اور یہ بھی عبادت ٹانگوں والی میں نہ کرے، بیت اللہ میں جا کر۔ کہاں عبادت کرے؟ روضہ رسول میں جا کر، جہاں 1 کا لاکھ ہے، اور عبادت بھی 1 سال نہیں، کروڑوں سال۔ ان دسو ان کی عبادت کتنی ہوگی؟ بولو ہاں، یہ جواب سے کتنی عبادت ہوگی؟ 1.57 کروڑ، اور پھر عبادت ہوں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی شان جیسے، حضرت جیلانی جیسے، رابعہ بصریہ جیسے مرد و خواتین، اور عبادت کہاں جا کر کریں، ذکر کہاں جا کر کریں؟ ٹانگوں والی میں نہیں، کعبہ بیت اللہ میں، روضہ رسول میں۔ بولیے گا ذرا ان کی عبادت کتنی ہوگی؟ بولو، اس عبادت کو، کروڑوں سال کی اس عبادت کو ترازو اور ترکڑی کے 1 پلڑے میں رکھ دیں، توجہ، 1 پلڑے میں رکھ دیں، اور دوسری طرف ایک صحابی، توجہ یارو، دوسری طرف ایک صحابی، دیوبند کا عقیدہ کر رہا ہوں، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، ایک طرف ایک صحابی ایمان کی حالت میں، کیڑی حالت میں؟ ایمان کی حالت۔ اللہ کی قسم، میرا عقیدہ
زیادہ واضح اور روشن. ایک صحابی ایمان کی حالت میں ایک لمحہ میرے محمد کے ختم نبوت والے چہرے پر ایک دفعہ نگاہ ڈالے. دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ 1.57 کروڑ کی بیت اللہ والی عبادت پیچھے رہ جائے گی. محمد کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنے والے صحابی کا رتبہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. آپ کا عقیدہ ہے؟ بولو ہے آپ کا عقیدہ؟ 1.57 کروڑ مسلمان، عام مسلمان یا ابو حنیفہ جیسے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، رابعہ بصریہ جیسے، اور عبادت بھی ٹانگوں والوں کی مسجد میں نہیں، بیت اللہ میں، روضہ رسول میں، اور عبادت بھی کرے ہزاروں نہیں لاکھوں سال، کروڑوں سال. ان کی عبادت کتنی بنے گی؟ بولو. اس عبادت کو رکھ دے، ایک پلڑے کے اندر ترازو لے آؤ اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک صحابی ایمان کی حالت میں صرف ایک دفعہ میرے محمد کے ختم نبوت والے چہرے کی زیارت کر لے. دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں سال کی عبادت کرنے والے ابو حنیفہ جیسے ولی، رابعہ بصریہ اور شیخ عبد القادر جیلانی جنتی ولیوں کے عبادت کے برابر نہیں. صحابی کا ایک دفعہ دیکھنا ایمان کی حالت میں ان کروڑوں سالہ عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. بولو آپ کا عقیدہ ہے؟ بولو یہ عظمت ہے میرے نبی کے چہرے کی. بولو یار یہ عظمت ہے، لیکن پھر بھی میں نے حق ادا نہیں کیا، پھر بھی میں نے حق ادا نہیں کیا، پھر بھی میں نے حق ادا نہیں کیا. یہ میرے نبی کا چہرہ. ترمذی شریف کی روایت ہے، توجہ کرو. میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کنت اخیط فی السحر. ایک دن ایسا آیا، امی کا حجرہ چھوٹا سا تھا جہاں آج میرا محمد عربی آرام فرما ہے. سبحان اللہ. جہاں تم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو یہی امن کا حجرہ تھا. امی عائشہ کا حجرہ کوٹھا یہی تھا، چھوٹا سا تھا. امی فرماتے کنت اخیط فی السحر، میں صبح صبح کپڑا سی رہی تھی سوئی کے ساتھ. کیا سی رہی تھی؟ کپڑا. کنت اخیط فی السحر، سحر صبح کا وقت، روشنی کے وقت میں کپڑا سی رہی تھی. کپڑا سیتے سیتے فسقطت منی الابرہ، قسمت کی گل ہے کہ سوئی مجھ سے گر گئی. سوئی مجھ سے گر گئی. سوئی ہاتھی جیسی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، اور حجرہ بھی چھوٹا، وہ مٹی نظر آتا ہے. امی فرماتی ہیں فطلبتها، میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا. سوئی کتنے ہے تو؟ حجرہ چھوٹا تھا اور حجرہ. امی فرماتی ہے رات کا وقت جب ہوتا تھا میرے بابو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جگہ اتنی تنگ تھی، حجرہ اتنا چھوٹا تھا، اور کنالوں کے اندر گھر بنانے والے ہیں. اللہ کی یہ بھی نعمت. ذرا ادھر بھی توجہ فرماؤ. رب کعبہ کی قسم ہے، شمائل ترمذی کے اندر امی فرماتی ہے جب میرا محمد عربی قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے میں ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی، اور جب حضور سجدے میں آتے تھے سجدے کی جگہ نہیں بچتی تھی، میں ٹانگیں واپس کر لیتی تھی، اکٹھی کر لیتی تھی. میرا محمد عربی سجدہ کرتے. توجہ ہو. امی فرماتی ہے فطلبتها، میں نے سوئی کو تلاش کیا. سوئی کو ادھر دیکھو، میں نے سوئی کو تلاش کیا. فلم اقدر علیہا، سیدھی سیدھی گال ہے، میں نے جتنی تلاش کی سوئی میں نے کوئی نہیں ملی. سوئی مجھے بڑی پریشان کہ کپڑا بھی سینا ہے، سوئی نہیں مل رہی. گری میرے سامنے ہے تو جن تو نہیں اٹھا ہے، یہیں پڑی ہے نا نیچے. اجرا جو چھوٹا سا تھا. امی فرماتی ہے فطلبتها فلم اقدر علیہا. دیوبند کا عقیدہ کر رہا تھا کروڑوں سال بیت اللہ کی عبادت کرنے والے ولیوں کے ثواب اجر انعامات ایک طرف، اور
اور ایک صحابی کا میرے محمد کے چہرے پر ایمان کی حالت میں ایک دفعہ کا دیکھنا برابر یا بڑھ گیا؟ بولو دیوبند کا عقیدہ بڑھ گیا کیوں؟ میرے نبی کا چہرہ، امی فرماتی ہیں فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، میں تلاش کرتی رہی مجھے سوئی نہ ملی، ادھر دیکھو ذرا میری طرف، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد میرے حجرے میں میرا سونا محمد عربی اس ختم نبوت والے چہرے کے ساتھ میرے حجرے میں تشریف لائے۔ فدخل رسول اللہ، میرا حبیب میرے حجرے میں داخل ہوئے، اللہ کی قسم اماں کہتی ہے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، دیر نہیں لگی، اللہ کی قسم میرے محمد کے چہرے کی انواریت پر، انوار پر، انوارات پر اتنی چمک اٹھی کہ فتبینت العبرۃ، سوئی فوراً سامنے میرے آ گئی۔ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، محمد کے چہرے مبارک کے انوارات کی جب جھلک پڑی، اتنی روشنی اور انوارات آئے محمد کی ختم نبوت کے کہ گم شدہ سوئی میرے سامنے واضح ہو گئی۔ تو جس صحابی نے ایمان کی حالت میں میرے محمد کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھا، یہ ابو حنیفہ جیسے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، رابعہ بصریہ جیسے کروڑوں سال بیت اللہ کی عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بھی اس کا درجہ بولو بڑھ گیا۔ دیوبند کا عقیدہ جی آپ کا ہے، بولو آپ کا ہے، بات کرنے کرو ذرا، آپ کا ہے۔ توجہ، اب میری بات سنو، توجہ میری طرف، علمی بات میں آسان کر رہا ہوں، بولے فرق کرا، پھر جاتے جاتے میرے کان میں پھوک مار گیا، استاد جی سرے کی نہ بلائے، اردو بلائے، کہ اردو اتنی تھرڈ درجے کی اور کو ساڑھے سمجھے، اس کی پابندیاں دیکھو، پیارا شکر سے تو خیر، یہ میرے نبی کے چہرے کی عظمت ہے، بولو جی ہاں، بولو جی ہاں، تو سارے انصاف والے بیٹھے ہو، انصاف کرائے، بے انصافی نہ کرائے۔ جس محمد کے چہرے کی یہ شان ہے، اس محمد کے وجود کی کتنی شان ہے، بے شک، سبحان اللہ، بولو بولو بولو، ایک دن میں نہیں اللہ نے قسم اٹھ گئی، لعمرک، قرآن ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سنا محمد کریمہ میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، سنا تیرا چہرہ بھی شان والا، تیرا وجود بھی شان والا، تیری زندگی بھی شان والی، میں رب قرآن کے اندر محمد کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، توجہ، جس نبی کا چہرہ اتنی شان والا، اس نبی کا وجود بولو کتنی شان والا ہوگا، اس وجود پر نازل ہونے والا قرآن، بولے یارو، جس قرآن کا یہ جلسہ ہے، اس نبی کا وجود شان والا، بولو ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ علماء دیوبند کا عقیدہ میرے محمد کی سیرت کے متعلق اللہ کا قرآن چوتھا پارہ اعلان ہو رہا ہے، بڑی تحقیقوں کے ساتھ، بڑی تحقیقوں کے ساتھ، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والے ہو، میں خدا نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں محبوب بھیجا۔ سنا محمد عربی کیسی شان والا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتے میرے خزانے سے آیا، من انفسہم، من انفسہم، یہ محمد عربی میرے بولو خزانے سے، اور تمہیں پتہ ہے اللہ کا خزانہ کتنا ہے؟ دیوبند کا عقیدہ سنو، لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم حیکم ومیتکم رطبکم ویابسکم قاموا فی سعید واحد ثم سالونی فآتیت کل انسان مسئلتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما
ينقص المخيط إبرة إذا أدخل البحر. اللہ کا خزانہ. اللہ فرمائے تو کہیں سمجھنا سی او آدم علیہ السلام کو رکھیں کے اولکم و آخرکم، پہلے تے پچھلے، پہلے پچھلے سارے لوگ آ گئے. حیاکم و میتکم، جڑے زندہ بیٹھے ہو ٹانگوں والی نہیں، سرگادہ نہیں، توسا نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا والے آ جاؤ. میتکم قبرستان والوں کو اٹھاؤ. رتبکم و یابسکم، بیماروں کو بھی اٹھا لو، صحت مند کو بھی اٹھا لو، سارے جمع ہو جاؤ. کتنے چیزیں بولو، انسان بھی جنات بھی کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ اللہ فرمانے سارے اپنا دامن پھیلاؤ. سونا مانگو سونا دوں گا، چاندی مانگو چاندی دوں گا، جواہر مانگو جواہر دوں گا، دیتا جاؤں گا دیتا جاؤں گا. تم منگتے ہو کر منگتے جاؤ، میں دیتا جاؤں گا. سارے کے دامن بھرنے کے بعد ما نقص ذالک مما عندی، میرے خزانے میں سب کے دامن بھرنے کے بعد بھی اتنی کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی کو سمندر، آپ پڑھی کریں، سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالو اور واپس نکالو، سمندر ختم ہو جائے گا؟ اس کے پانی میں کوئی فرق آئے گا؟ سوئی کتنا پانی لے کر واپس آئے، مٹی کچھ بھی نہیں لے کر آئے. اللہ فرماتے ہیں اوہ میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. میرا خزانہ اتنا ہے، مانتے ہو؟ اللہ کا خزانہ ہے اتنا. اگلی بات علماء دیوبند کی سنو. میرا عقیدہ یہ میں ابھی عنوان دے رہا ہوں، مند باندھ نہیں، عنوان دے رہا ہوں. اس کی تشریح اللہ کی قسم ایک ایک لفظ پر ایک رات کیا. دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے خزانے کے اندر، اتنے بڑے خزانے کے اندر سب سے زیادہ قیمتی موتی، ہیرا، دولت، سرمایہ اللہ کے خزانے میں ہے تو میرے محمد کی ذات ہے، وہ میرے محمد کی ذات ہے. مانتے ہو؟ بولو بولو توجہ. میرا محمد عربی اتنی شان والا. سنو اگلی بات، یہ تو میرے محمد کی ذات ہے. میں نے کہا میرے محمد کی ذات اور قلب پر نازل ہونے والا قرآن بھی شان والا. توجہ، اس پر ایک حوالہ دیوبند کا عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں لوگ چاند پر پہنچ گئے، تم ابھی جمعہ ہی پڑھا رہے ہو. لوگ چاند پر پہنچ گئے، ٹھیک بیٹھے، جمعے پر ہی بیٹھے. ہماری جنت تو جہاں چاند پر چلے جاؤ. توجہ، اور دنیا انسانیت کا سب سے بڑا کیمرہ لے لو. چاند پر بیٹھ کر، چاند بہت اونچا ہے نا، سورج چوتھے آسمان پر کھڑا ہے، باقی دنیا نیچے ہے. چاند پر بیٹھ کر کائنات کا بہت بڑا کیمرہ لے کر، دوربین بھی نال لے کر بڑی دیکھنا شروع کرو. دنیا میں دیوبند کا عقیدہ 1,24,000، توجہ یار، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، سب پر وحی آئی ہے. سب نبیوں رسولوں پر اللہ نے وحی بھیجی. سب نبیوں رسولوں پر کتابیں آئی، چھوٹی یا بڑی. بڑی کتابیں صحیح تھے. سب نبیوں رسولوں پر اللہ کے احکامات آئے، بولو یا اللہ کے حکم آئے، نمازیں آئیں، روزے آئے، ذکر و عبادت کے احکامات آئے، اللہ نے بھیجے. سب نبیوں کو ملے، بولو سارے لوگ. چاند پر کھڑے ہو کر دوربین لگاؤ. دیوبند کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں. کیمرہ فٹ کرو، پوری دنیا میں گھماؤ گھماؤ گھماؤ. 1,24,000 کمویش انبیاء اور رسولوں کی وحی، انبیاء اور رسولوں پر نازل ہونے والے احکامات نظر چاہے راز ہے. بولو بولو. جدید تعلیم والے بھی بیٹھے ہوں گے، نظر آتے ہیں. کیوں؟ ان کا بڑا پوپ کہہ چکا ہے کہ ہماری توراۃ، زبور، انجیل محفوظ
نہیں رہی، بدل گئی. ہماری شریعتیں بدل گئی. بولو ختم ہو گئی، بولو ختم ہو گئی. شریعتیں تو ملی تھی، نبوتیں ملی تھی اللہ کی طرف سے، وہی اللہ نے بھیجی تھی. نبی رسول سچے ہیں، سچے تھے، سچے ہیں، جنتی ہیں، جنتی تھے، ان کے ماننے والے بھی جنتی ہیں. لیکن ایمان سے بچاؤ. کلیاس ہے کہ خانقاہ میں آنے والوں، آج خدا کے لیے انصاف سے بولو. میں مد دے کر جا رہا ہوں، شاطیں یہ پوری کریں گے. کیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء سیدنا ابراہیم خلیل کی شریعت کا حکم باقی ہے؟ ٹانگوں والی میں، سرگودے میں، لاہور میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے. وہی تو آئی لیکن باقی ہے؟ بولو نہیں ہے. دوربین لگا کر دیکھو نظر نہیں آئے گی، لیکن آئیے. میرا اللہ اللہ ہے، میرا محمد محمد ہے. سبحان اللہ. میرا اللہ اللہ ہے، میرا محمد محمد ہے. دیوبند کا عقیدہ، توجہ، 1500 سال گزر گئے، 1500 صدیاں گزر گئی ہے، آج 15ویں صدی لگ چکی ہے. اللہ کی قسم 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر وحی بھی آئی، کتابیں بھی آئی، لیکن باقی کچھ بھی ان کا باقی، کچھ بھی ان کا باقی صحیح سلامت نہیں رہا. بولو چاہ کچھ بھی ان کا صحیح سلامت باقی. 1,24,000 انبیاء کا باقی کچھ نہیں رہا، اور 1500 سال گزر گئے. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محمد پر آنے والے قرآن کا ایک نقطہ بھی ختم نہیں ہوا. بولو ان کا کچھ باقی نہیں بچا. اور محمد کی شریعت پر، محمد کے قرآن میں لفظ تو اپنی جگہ پر رہ گئی، آیتیں تو اپنی جگہ پر رہ گئی، احکامات تو اپنی جگہ پر رہ گئے. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محمد کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی زیر زبر میں، نقطے میں بھی فرق. بولو بولو فرق. ان کا کچھ بچا نہیں، ان کا کچھ بچا نہیں، اور میرے محمد کی شریعت کا کچھ گیا نہیں. سبحان اللہ. ان کا کچھ بچا نہیں، محمد کی شریعت کا کچھ گیا نہیں. توجہ اے علماء بیٹے، میں ابھی پچھلے ہفتے حدیث سنا کر آ رہا ہوں. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. علماء بیٹھے ہیں، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ. میری طرف سارے دیکھو. میرا عقیدہ، میرے دیوبند کے علماء کا عقیدہ، میرے محمد کے ساتھ اللہ کا اتنا پیار ہے، سارے نبیوں کے ساتھ تھا. لیکن توجہ ٹانگوں والی والے بزرگوں، توجہ توجہ توجہ. ان کے امتیوں نے قدر نہیں کی، ان نبیوں کے امتیوں نے قدر. اللہ نے دین سارا ختم کر دیا. محمد کی امت کے شدائی قدردان بیٹھے آئے، ان قدردانوں نے قدر کی. اللہ کی قسم میرے رب نے نقطے کے اندر بھی فرق نہیں آنے دیا. سبحان اللہ. کرو گے قدر انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بچوں کو حافظ بنانا قدر ہے نا قدری ہے؟ قدر ہے. بولو میرے سوال کا جواب دینا. بچوں کو حافظ بنانا قدردانی ہے یا بے قدری ہے؟ قدر. بیٹے اور بیٹیوں کو عالم فاضل بنانا قدردانی ہے یا بے قدری ہے؟ ان امتوں نے بے قدری کی، اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا. محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے، توجہ ابھی حدیث پڑھا کر آیا ہوں، جب وحی آتی تھی، توجہ ذرا توجہ، ایمان کے اندر چلا آئے گا. جب وحی آتی تھی، ادھر دیکھو، حضور جلدی جلدی نا، جبرائیل حضور کو وحی سنا رہا ہوتا تھا، قرآن سنا رہا ہوتا تھا، حضور جلدی جلدی اپنے ہونٹ مبارک سے اس کو یاد کر رہے ہوتے تھے کہ کہیں رہے نہ جائے. اللہ نے فرمایا بس سونا بس کر، مجھے آپ کے ساتھ پیار ہے. کیا پیار تھا میرے ساتھ. فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، حرّک ادھر دیکھو ادھر، حرّک شفتائے، حرّک شفتائے. میرا محمد عربی جبرائیل قرآن سنا رہا ہے،
حضور ہونٹوں کو ہلا ہلا کے ادھر دیکھو میری طرف، نظر آ رہے ہیں؟ بولو نظر آ رہے ہیں میرے ہونٹ ہل رہے ہیں؟ حضور ہونٹوں کو بیٹھ جاؤ چھوڑا ظالمات شیطان اٹھاتا ہے جب بات کام کی آپ کی توجہ تو حضور ہونٹ ہلاتے تھے. اللہ نے فرمایا سنا ہونٹ نہ ہلائے کر، تجھے تکلیف ہوتی ہے، میں رب تیری تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. اللہ سیا پھر کی کرا؟ اللہ فرمایا سنا تو کلا قرآن نہیں پڑھتا، میں خدا بھی قرآن پڑھتا ہوں. فَإِذَا قَرَأْنَا ضمیر جمع متکلم، تم بھی قرآن پڑھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. سونا ہونٹ نہ ہلائے گا، توجہ ہونٹ نہ ہلائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کا سود کزن چچا زاد وہ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی حضور سے. حضور نے فرمایا ابن عباس کہ میں ہونٹ ہلاتا تھا، اللہ نے فرمایا خبردار آج کے بعد میرے محمد عربی یہ تکلیف نہ کرو، ہم تمہارے دل دماغ کے اندر قرآن کو پکا کر دیں گے. تو حضور نے ابن عباس کو ہونٹ ہلا کر دکھائے. میں یوں ہونٹ ہلاتا تھا، اللہ نے مجھے منع کر دیا. ابن عباس نے یہ حدیث جب اگلے صحابی کو سنائی، انہوں نے محمد کے الفاظ بھی سنائے، محمد کی ادائیں بھی دکھائیں. توجہ دیوبند کا عقیدہ 1,24,000 انبیاء کی شریعت اور وحی اور احکامات میں بچا کچھ نہیں، محمد کی شریعت کا گیا کچھ نہیں. لفظ نہیں بچے ہوئے، صرف الفاظ نہیں بچے ہوئے. دیوبند کا عقیدہ ہے رب کعبہ کی قسم محمد کے ادائیں بھی محفوظ ہے، محمد کی شریعت بھی محفوظ ہے، محمد کے لفظ بھی محفوظ ہیں، میرے محمد کی ادائیں بھی 1500 سال گزر گئے، لفظ بھی محفوظ ہیں، الفاظ بھی محفوظ ہیں محمد کی شریعت کے، قرآن بھی محفوظ ہے، زیر زبر بھی محفوظ ہے، شریعت کے احکام بھی محفوظ ہیں. یہ تو ہیں دیوبند کا عقیدہ یہ ہے محمد کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، محمد کی ادائیں بھی. تو انہوں نے ہونٹ ہلا کر اگلے کو دکھائے. انہوں نے جب حدیث اگلے کو سنائی، انہوں نے حدیث بھی سنائی، لفظ بھی سنائے، ہونٹ بھی ہلائے. میرے استاد مولانا رشید احمد رحمت اللہ علیہ تک، مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ تک جب یہ 38-29 باتوں کے بعد حدیث پہنچی، انہوں نے جب محمد کی حدیث سنائی تو ہونٹ بھی ہلا کر دکھائے. جبرائیل سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، ائمہ دین تک، پاکستان تک، جامعہ محمدیہ توسہ شریف تک. میں نے پچھلے ہفتے یہ حدیث سنائی ہے، اللہ کی قسم میرے استاد نے فیصل آباد کے اندر جب مجھے حدیث سنائی تھی، لفظ بھی بدلائے، ہونٹ بھی ہلا کر بدلائے. میرے بچوں کو حدیث پڑھائیے، آج 15ویں صدی ہو گئی، میرے محمد کے لفظ بھی موجود ہیں، محمد کی ادائیں بھی محفوظ ہیں. پھر اس شریعت کو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. حضور نے حدیث سنائی، حضور کے بٹن کھلے ہوئے تھے. ایک دفعہ حضور نے حدیث سنائی، حضور کے بولو اس کو مسلسل کہتے ہیں، مسلسلات. میرے پاس مستقل ایک کتاب ہے مسلسلات، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اگلے صحابی نے دوسروں کو سنی، بٹن کھول دی، حدیث بھی سنائی، بٹن بھی کھول دی. توجہ تابعین تک آئی، حدیث بھی سنائی، لفظ بھی محفوظ، بٹن بھی کھول دیے. 28-29 واسطوں کے بعد شاہ ولی اللہ تک محمد کی حدیث پہنچی، لفظ بھی محفوظ، بٹن بھی کھول دیے. میرے استاد نے فیصل آباد کے اندر مجھے حدیث پڑھائی، حدیث کے لفظ بھی بتائے، بٹن بھی کھول دیے. میں نے یہ حدیث پڑھائی ہے، آج 15ویں صدی کے اندر محمد کی حدیث بھی سنائی ہے، میں نے بٹن بھی کھول کر طالب علموں کو بتائے. معلوم ہوا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی شریعت کا کچھ بچا نہیں، میرے محمد کی شریعت کا کچھ کیا نہیں. لفظ کہاں جاتے، میرے محمد کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، محمد کی ادائیں بھی، محمد کے اشارے بھی. یہ کیسے محفوظ ہوئے؟ امت نے قدر کی. کس نے قدر کی ہے؟ تو آپ قدر کریں گے. بولو یہ اتنی شان والی ادائیں ہمارے بچوں کے اندر آئے. یہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو جا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک درخت کا ایک مونڈ ہوتا ہے، تنا ایک اس کی شاخیں کلیات صاحب کی ذمہ، میں نے اس کا مونڈ بتلایا، اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے. بولو بولو اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے. بولو اللہ اپنی وحدانیت کے اندر لا شریک ہے. سنو میرا محمد عربی ختم نبوت کے اندر لا شریک ہے. اللہ کی خدائی کا کوئی ثانی نہیں، محمد کی ختم نبوت کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ شان ہمارے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں آئے. یہاں تعلیم ہو رہی ہے بچوں اور بچیوں کی، آپ حصہ لیں گے انشاءاللہ. بولو کچھ یقین آیا؟ یہ ادائیں انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے. جڑا پتر اپنے پیو دی ہر شے محفوظ کرے وہ پیو نوں ساری جائیداد دے دے. تے جڑا کافر مالک بہ جائے تے جڑا سونے محمد کے الفاظ بھی محفوظ کرے گا، اس کی ادائیں بھی محفوظ کرے گا. اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ اجلہ جاء یوم القیامہ. مجھے سبقوں کا کہا تھا ایک منٹ پر معذرت کے ساتھ. من عال جاریتین، جس میرے امتی نے دو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. کتنی تھی نا؟ دو تھی. ترائے چار تو خود حساب آگے کرتے جاؤ. سونے نبی نے دو کا بتلایا. اگر تین ہو جائے گی تو برکت بڑھ جائے گی، چار ہو جائے گی تو برکت بڑھ جائے گی. من عال جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کیا حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ کامل بن گئی. جاء یوم القیامت آنا وہوا آنا وہوا آنا وہوا. قیامت کا دن تو آنے دو. محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد اور ان دو بیٹیوں کی تعلیم دینے والا ابا قیامت کے دن ضم اصابعہ، سونے محمد نے ملا دیا، ضم ملا دیا اصابعہ، ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو. صحابہ سے پوچھا ان میں کوئی فاصلہ ہے؟ یا رسول اللہ کوئی فاصلہ نہیں. جیسے یہ دو ملی ہوئی ہے، دو بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کرنے والا کل قیامت کے دن محمد عربی کے ساتھ یوں مل کر کھڑا ہوگا. پڑھائیں گے بچیوں کو، بیٹوں کو. ہم تھوڑے ہاتھ کھڑے کریں دے مال دے کٹھے کرام انشاءاللہ. جمعے کے بعد مختصر سی مجلس ہوگی، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. اللہ پاک اس عاجز بیکار کی حاضری کو قبول فرمائے. 15 سے 2 اوپر 17